رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مدرسہ بدر العلوم کا یہ سالانہ جلسہ جس میں انسانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اس مدرسے کے ساتھ حد درجہ محبت، عقیدت، والہانہ لگاؤ کی دلیل ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجمع بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی مقبولیت میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ سچ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس اخلاص کی بہت ہی قدر و قیمت ہے۔ ایک اللہ کے کامل بندے نے، جن کا نام ہی کامل تھا، انہوں نے اللہ کے بھروسے پر یہ ادارہ قائم کیا اور انتھک محنت کر کے بندگان خدا کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، اور جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور آج الحمدللہ ان کی لائق اولاد اور ان کے تیار کی ہوئی روحانی اولاد یہ اس مدرسے کی خدمت کر رہی ہے، اور آپ تمام حضرات اس مدرسے سے وابستہ اور مربوط ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بات کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ بھی تھک گئے ہیں۔ حضرت مولانا عاقل صاحب آپ سے زیادہ تھک گئے ہیں، اور میں بھی بیٹھا بیٹھا تھک گیا ہوں، لیکن یہ آپ حضرات کا شوق اور ولولہ مدرسے کے ساتھ غیر معمولی آپ کی محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ چند جملے میں بھی عرض کر دوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بندہ مانے غلام ہوتا ہے، غلام سے غلامی ہی اچھی لگتی ہے۔ غلام مالک بن بیٹھے اور غلام جو ہے وہ اپنی منمانی کرنے لگے تو یہ سمجھ لو کہ یہ غلام کی شایہ نشان نہیں ہے۔ اللہ کے ہم بندے ہیں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بے شمار نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملیں، ہم ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور صحیح شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اللے تللے غلط استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ بندگی، جس قدر ہم بندگی میں کامل ہوں گے، اتنا ہی ہم اپنے خالق و مالک کی نظر میں چہیتے، محبوب، پسندیدہ ہوں گے، اور جس قدر بندگی میں ہم کچے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اپنے خالق و مالک کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں گے، لچے ہوں گے، حقیر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بندگی میں کمال کس سے آتا ہے؟ کامل بندہ کیسے بنتا ہے؟ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع ارشاد فرمایا کرتے تھے، بہت مختصر بات کرتے تھے، اور بڑے پتے کی باتیں فرماتے تھے۔ لمبی گفتگو نہیں ہوتی تھی، بات مختصر اور ٹو دی پوائنٹ دل کی گہرائیوں میں اتر جایا کرتی تھی۔ ایک حدیث ہے جس میں 5 باتیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات بندگی کے کمال سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم
تکن اعبد الناس. تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا. بندگی میں کمال کیسے پیدا ہوگا؟ تم کامل اور اچھے بندے کیسے بنو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، دین کے بہت سے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، بہت سارے مسائل اور احکام ہیں، سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بات فرمائی، اور اسی بات میں سب کچھ آ گیا. فرمایا اگر تم کامل اور بڑھیا بندے بننا چاہتے ہو تو اتق المحارم. اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو. حرام سے بچنا زندگی میں بندگی میں کمال پیدا کرتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے میرے دوستو. خدا نخواستہ آپ بیمار ہو، بیمار مریض کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ کر کے دوا لکھ دیتا ہے، اس کے بعد ایک لسٹ دیتا ہے کہ بھئی تمہاری بیماری کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. مریض عقل مند اگر ہوتا ہے، پرہیز کرتا ہے ڈاکٹر کے بتانے کے مطابق، تو دوا جو بھی ہو وہ سود کرتی ہے اور جلدی شفا یاب ہو جاتا ہے. اور خدا نخواستہ بد پرہیزی کرتا ہے، دوا پہ دوا استعمال کرتا رہے، قیمتی سے قیمتی دوائیں استعمال کرے، بد پرہیزی کی وجہ سے اس کو شفا نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، ہم سب روحانی مریض ہیں اور ہم سب کا وطن اصلی جنت ہے. جنت میں پہنچنے کے لیے بڑی مضبوط درجے کی روحانیت چاہیے، اور اس روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے کچھ دوائیں، عبادتیں، کچھ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں اور کچھ پرہیز ہمیں بتائے ہیں. وہ پرہیز وہی حرام ہیں. شرک سب سے بڑا حرام شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، سود ہے، جوا ہے اور زنا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا. جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ سب پرہیز کے درجے میں ہیں. اگر ہم پرہیز کریں گے تو اور اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہماری روحانیت مضبوط ہوتی جائے گی اور ہم کو روحانی شفا حاصل ہوتی رہے گی، اور جنت جو ہمارا وطن اصلی ہے اس میں پہنچنے کے لائق ہم بن سکیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ بندگی جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس مقصد میں اللہ ہمیں کمال عطا فرمائے اور ایسا بندہ اللہ ہمیں بنا دے جیسا بندہ اللہ کو پسند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.